عصر کے بعد جو بتایا اس کا خلاصہ کچھ بتانا ہے، کچھ رہ گیا ہے تھوڑا سا وہ بتانا ہے۔ جبن یعنی بزدلی اور کم ہمتی سے پناہ مانگی۔ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، کم ہمتی سے۔ نماز نہ پڑھنا یہ کم ہمتی کی بات ہے، بزدلی کی بات ہے۔ تسبیح نہ پڑھنا ایک کم ہمتی کی بات ہے، بزدلی کی بات ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز کو بڑھیا نہیں بنا رہا ہے، یعنی جتنی کوشش کر سکتا ہے نماز کو بڑھیا بنانے کی اتنی کوشش نہ کرنا، یہ بزدلی کی بات ہے۔ اب مبارک مہینہ آ رہا ہے، عمومی طور پر قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں تراویح میں۔ ابھی سے ماحول بنانا شروع کرو، سننے والے کا بھی اور سنانے والے کا بھی ذہن بناؤ۔ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح سننا ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے کتنی مشقت اٹھائی جا رہی ہے، کتنا وقت لگ رہا ہے، اگر صحیح پڑھ کر ثواب حاصل کرنے میں 10 منٹ زیادہ ہو گئی تو کوئی دقت کی بات نہیں، ورنہ ثواب کے بجائے عذاب۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جب غلط پڑھا جائے گا تو ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ پوری کوشش کرو کہ اپنے مسجد کا یہ ماحول بن جائے۔ نظام تو بنانا پڑے گا، گھر کا نظام بناؤ گے تو گھر میں دینداری آئے گی، مسجد کا نظام بناؤ گے تو مسجد میں شریعت زندہ ہوگی۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا جی مدرسے میں بھی دین زندہ نہ ہوا تو کہاں ہوگا؟ یہ تو دین کی اشاعت کے لیے ہیں۔ جی فلاں برائی بستی میں مدرسے سے گئی ہے، یہ کہہ کے گیا، کتنی گئی گزری بات ہے۔ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، یہ مدارس کا ایک مقصد ہے کہ دین کی حفاظت بھی کریں اور دین کی اشاعت بھی کریں، اور یہاں سے برائی کی اشاعت ہو تو خود ہی اندازہ لگا لو۔ تو اسی طرح مسجد کہیں کے لیے بھائی؟ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، اور وہاں بے دینی ہو رہی ہو۔ جب مدرسے کا نظام خراب ہوگا بے دینی پھیلے گی، جب مسجد کا نظام خراب ہوگا تو بے دینی آئے گی، جب گھر کا نظام خراب ہوگا تو بے دینی پلے گی، بے دینی پلے گی بھائی۔ بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر محنت نہ ہوئی تو یہ بنی بنائی ساری محنت جو کچھ ہمارے اکابر نے کی دل جائے گی۔ اس کے ذمہ دار کون بنے گا؟ اگلی جو حال چل رہا نا، تو اگلی نسلوں کو تو نیٹ میٹ کر دے گا، وہ جاننے کی بھی نہیں دین کیا چیز ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ رمضان میں جو برا برتاؤ ہو رہا ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے عموماً، الا ماشاء اللہ کہ کیا پڑھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ثواب کے بجائے عذاب کا کام۔ اگر مسجد والے نہ مانیں اور وہ اسی پر مصر ہو گئے بھائی جلدی
تعریف ہوتی ہے اس حافظ صاحب کی تعریف ہوتی ہے. جی کیا کہنا ہمارے امام صاحب تو 15 منٹ میں فارغ کر دیں. ایسے جس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کیا پڑھ رہا ہے، اس کی تعریفات ہو رہی ہیں. تو اگر وہ ماحول اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے کہ وہ قبضے میں نہیں آ رہا ہے تو بھائی اپنا گھر میں انتظام کر لو، اپنی دکان پہ انتظام کر لو، اپنے گھر میں انتظام کر لو، لیکن خدا کے واسطے قرآن پاک کو صحیح پڑھو، صحیح سنو. سنت سنانے والوں کو کہو قرآن پاک کا دور کریں. اصل کیا ہے؟ دور. دن میں دور کریں سنت سنانے والے. نفلوں میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں پارے کو، اطمینان کے ساتھ رات کو تراویح میں سنیں، رات کو سنائیں. اور ایک بات جو رہ گئی عصر کے بعد، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کی شرعی داڑھی نہیں ہے، حافظ ہے مگر داڑھی اس کی شرعی نہیں ہے، تو پورا قرآن پاک اس کے پیچھے نہ سنو. جس کی داڑھی شرعی ہے وہ حافظ نہیں ہے، لیکن وہ علم ترا سے صحیح پڑھا سکتا ہے. اس حافظ کو چھوڑ کر اس غیر حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ لو. کیا سمجھے؟ جس کی وضاقت خراب ہے، کپڑے اس کے حرام ہیں، لباس اس کا حرام ہے، داڑھی اس کی شریعت کے خلاف ہے، حافظ بڑھیا ہے لیکن اس بڑھیا حافظ کو چھوڑ دو. جس کی شریعت کے مطابق وضاقت ہے، شریعت کے مطابق داڑھی اور کپڑے ہیں، قرآن پاک کو صحیح پڑھتا ہے، بالکل صحیح پڑھتا ہے، حافظ نہیں ہے، علم طرح سے پڑھا سکتا ہے تراویح، تو اس کے پیچھے پڑھ لو. وَذَرُوا ذَلِكَ اسم باطنا، ظاہر گناہ بھی چھوڑ دو. اب یہ تو ظاہری گناہ، داڑھی کاٹنا اور حسد اور بغض اور تعصب اور کینہ، یہ باطنی گناہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یہ باطنی گناہ ہے بھائی. اس لیے دل میں کسی کی طرف سے کینہ مت رکھو. حافظ کو اور بھی زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. حافظ کو اور بھی زیادہ اگر امام صاحب کی نماز خراب ہوگی تو سب کی خراب ہو جائے گی نہیں. تو پتہ چلا کہ امام صاحب کو اور بھی زیادہ اپنے دل کو پاک رکھنا ہے بنسبت مقتدیوں کے. امام کو چاہے وہ 5 وقت کا امام ہو، چاہے وہ تراویح کا امام ہو، حسد سے، بغض سے، تعصب سے، کینہ سے، تکبر سے، غرور سے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. جس طرح داڑھی کاٹنا حرام ہے، اسی طرح یہ چیزیں جو باطنی گناہ یہ بھی تو حرام ہیں. تو ان سے بھی اپنے دل کو پاک رکھو، چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کس کے دل میں تکبر ہے، حسد ہے، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے اس کا شور نہیں مچایا جاتا ہے، داڑھی کا شور مچایا جائے. تم جانتے ہو فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. جس کی داڑھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی داڑھی شرعی نہیں ہے، اسی تو کہا جائے گا. جس کا پتہ ہے اسی کو تو کہا جائے گا. جس گناہ کے ارتکاب کا پتہ چل رہا ہے اسی کو تو کہا جائے گا. لیکن دل کا تو پتہ نہیں ہے کس کے دل میں کیا ہے بھائی. تو وہ تو میں دیکھوں گا نا اپنے دل کو بھائی، کہ بھائی جس طرح میں نے ظاہری گناہ چھوڑ دیا مجھے باطنی گناہ بھی چھوڑنا ہے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا. جس طرح بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز مکروہ ہے، تو اسی طرح اگر دوسرا حرام کام کر رہا ہے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی. وہ ضرور باطنی، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو اب شعبان آ رہا ہے، یہ شعبان رمضان کی تیاری کا ہے. ابھی سے اپنا پارہ یاد کرنا شروع کرو، اس کو سنتوں میں نفلوں میں پڑھنا شروع کرو. دوپہر میں قیلولہ، اور بھائی دوستو صبح ہی فجر کی اذان سے پہلے فجر کی جماعت تک اپنا پارہ بڑھیا دیکھ لو، اور پورے دن سنتوں میں نفلوں میں اسے پڑھتے رہو. اس تیاری میں سارے حافظ لگ جائیں زبردست طریقے سے. جو حافظ نہیں ہے اپنے قرآن پاک امام صاحب کو سنا کے ٹھیک کر لیں. ٹھیک پڑھنا ضروری ہے، چاہے ناظرہ ہو اور چاہے حافظ ہو.
یہ تیاری ہے بھائی رمضان کی. رمضان کا کوئی اہم کام ہو اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ. یہ رمضان کی تیاری ہے. سننا سنانا اللہ کے لیے ہو، پیسوں کے لیے نہ ہو. یہ ذہن سازی کرو اپنے بچوں کی. جن کے بچے حافظ ہیں، جو حافظ ہیں، اپنی بھی ذہن سازی کریں، اپنے سے بچوں کی ذہن سازی کریں جو حافظ ہیں. بھائی اللہ کے لیے سنانا ہے، دنیا کے لیے نہیں سنانا ہے. بھائی کتنی گھٹیا بات ہے اللہ کا کلام پیسوں کے ساتھ. کتنی گھٹیا بات ہے. خود ہی سوچو بھائی، خود ہی غور کرو. جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں مارا ہے جی، ماں کے پیٹ میں بھی کھلایا ہے، اور جب پیدا ہو گئے تو ہم روٹی کھانے کے قابل نہیں تھے، تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے دودھ کا چشمہ جاری کر دیا ہے. جب ہم روٹی کھانے کے قابل نہیں تھے، دودھ کا انتظام کر دیا ہے اللہ. اب نہیں انتظام کرنے کے بھائی، اب نہیں کھلانے کے. سوچو بھائی دوستو، سوچو. اللہ توفیق عطا فرمائے.